لام میم ذالکل کتاب لا ریب فی، اے میرے بندے تو قرآن پڑھنے لگا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے تو نے وضو کیا ہے، تو نے قرآن کو تو سمجھنے لگا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھنے لگا ہے، قرآن پر تو عمل کرنے لگا ہے، قرآن کو تو کھولنے لگا ہے، قرآن کے 30 پارے تو پڑھنے لگا ہے۔ اس بات کو سمجھ لے، یہ پڑھنے لگا ہے نا، قرآن کے اندر رائی کے برابر بھی شک کوئی نہیں، اس کی زبر میں شک ہے، نہ زیر میں شک ہے، نہ پیش میں شک ہے، نہ سکون میں، جبریل کے لانے میں، نہ رب کے بھیجنے میں، نہ نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر اترنے میں، اور نہ ہی حضور علیہ السلام کا ہمارے تک پہنچانے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کلام اللہ ہے، اس کی حفاظت کا انتظام کائنات کے پروردگار نے خود کیا ہے۔ یہ جیسے اللہ نے اتارا ہے قیامت تلک کے لیے ایسے ہی رہے گا۔ کوئی مائی کا لال جتنا مرضی کودتا رہے، پریشان ہوتا رہے، اور ناروے کا کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کی گستاخی کرتا رہے، اور گستاخی کرتے بھی اس لیے ہیں کیونکہ اس کا مقابلہ جو نہیں کر سکتے ہیں، جب اس جیسی کتاب جو نہیں لا سکتے ہیں، کائنات کے پروردگار نے قیامت تلک کے لیے چیلنج کر دیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت بھی لا کر کے دکھاؤ۔ تو جب بندے سے مقابلہ نہیں ہوتا نا، تو پھر بندہ بدتمیزی پر اتر پڑتا ہے، پھر گالی دینے لگتا ہے۔ یہ ہار مان چکے ہیں، اسی انداز کے ساتھ پھر یہ گستاخی کرتے ہیں۔ میں نے آج اسی بات کو لے کر کے چلنا ہے۔ اس قرآن پاک کے اندر شک کوئی نہیں، لیکن اس قرآن کو نا ہم نے یوں سمجھا کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ جو کتاب ہے، یہ عام انسان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جس بندے نے نماز پڑھانی ہے نا اس کے لیے، جس نے خطبہ دینا ہے نا اس کے لیے، یہ مولوی صاحبان کا کام ہے، ہمارا کام کوئی نہیں ہے۔ حضرات گرامی کہتے ہیں نہ قرآن ہم نے خود پڑھا، نہ قرآن ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا، نہ قرآن ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا۔ اور انداز یہ ہے جب اپنی بیٹی کو رخصت کیا جاتا ہے تو اس کے سر پر قرآن رکھ کر کے اس کو رخصت کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ قرآن بھیجا جاتا ہے، قرآن غلاف میں لپیٹ کر کے اس کو ساتھ دیا جاتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں یار اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، خوبصورت بات تو یہ تھی نا کہ تو نے اپنی اولاد کو، اپنی بیٹی کو قرآن بنایا ہوتا، تو نے اس کو قرآن سکھایا ہوتا، اس کا اوڑھنا اور بچھونا قرآن ہوا ہوتا، اسے معلوم ہوتا کہ رب کا ادب کیسے کرنا ہے، اسے معلوم ہوتا کہ اپنے خامد کا احترام کیسے کرنا ہے، اسے معلوم ہوتا زندگی کس انداز سے گزارنی ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا طریقہ اور سلیقہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ پڑھا نہیں ہے نا تو معلوم کوئی نہیں، پھر یہ کامیابی کی طرف ہم گامزن کوئی نہیں ہے۔ معزز سامعین، انداز یہ ہے، آپ دیکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترنے والا یہ قرآن۔ میرے ایک شیخ ہیں، ان کے پاس نا ایک سائل آیا اور آ کر کے کہنے لگا حضرت چند دن سے نا بڑی پریشانی ہے، گھر کے اندر عجیب سے معاملات ہو رہے ہیں، اولاد نافرمان ہوتی چلی جا رہی ہے، گھر کے اندر سے بے سکونی آتی چلی جا رہی ہے، گھر کے اندر آرام ختم ہو گیا، بیماریاں آ گئی ہیں، عجیب کیفیت ہے۔ اب کہنے لگے یار گھر جاؤ، پورے گھر کی تلاشی لو، تمہیں کوئی چیز اگر ملے تو پھر مجھے بتانا۔ اس نے سارے گھر کی تلاشی لی اور ایک اونچی الماری بنی ہوئی تھی، اس الماری کے اوپر قرآن پاک پڑا ہوا تھا، اور پھر ہوا یوں کہ بچے کھیلتے کھیلتے انہوں نے ایک جوتا پھینکا اور وہ اوپر جہاں قرآن پڑا ہوا تھا وہ جوتا اس قرآن کے اوپر جا کر کے گر گیا، قرآن کے اوپر جا کر کے گر گیا۔ اس قرآن کو صاف کیا گیا، نیچے لے کر کے آیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، اس قرآن کو ہم نے اتنی اونچی جگہ پر رکھ دیا ہے ہمارے بچوں کا ہاتھ میں نہیں پہنچتا۔ اور انداز پھر یہ ہوتا ہے جب قرآن سکھایا اور پڑھایا نہیں ہے تو پھر سکون کیسے آئے، اطمینان کیسے آئے، ادب کیسے آئے، احترام کیسے آئے۔ آئیے، یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے۔
میں چاہتا ہوں میں اس قرآن کا نا آپ کو تعارف کرواؤں، قرآن کا تعارف آپ کو کرواتا ہوں۔ یہ قرآن تعارف اپنا خود کرواتا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تیرا نام کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قرآن حکیم کہتے ہیں۔ اے قرآن تیرا کام کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے ھدی للمتقین، میں متقین کی ہدایت کا سر چشمہ بن کر کے آیا۔ اے قرآن تیرے رہنے کی جگہ کون سی ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے فی لوح محفوظ، مجھے لوح محفوظ پر نقش کر دیا گیا ہے۔ اے قرآن بتا تو صحیح تو کس مہینے میں آیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں مہینوں کے سردار رمضان کے مہینہ میں آیا ہوں۔ اے قرآن تو کس رات میں آیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں لیلۃ القدر میں آیا ہوں۔ اے قرآن بتا تو صحیح تجھے لے کر کے کون آیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے نزل بہ الروح الامین، مجھے فرشتوں کا سردار جبریل امین لے کر کے آیا ہے۔ اے قرآن تجھے نازل کس نے کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے تنزیل من رب العالمین، مجھے تمام جہانوں کے پالنے والے رب نے نازل کیا ہے۔ اے قرآن بتا تو صحیح تو کس پر نازل ہوا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے نزل علی محمد، میں نبیوں کے سردار اماموں کے امام جناب محمد علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہوں۔ اے قرآن تیرا تعارف بڑا خوبصورت ہے، ان کراچی والوں کو تیرا تعارف بڑا پسند آیا، تیرا کام بڑا پسند آیا، بتانا تیرا احترام کیا ہے؟ قرآن جواب دیتے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، میرا احترام یہ ہے کہ جب مجھے پڑھا جائے تو مجھے خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ اے قرآن تیرا اکرام کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، مجھے وضو کیے بغیر، ہاتھ دھوئے بغیر، پاکیزہ ہوئے بغیر ہاتھ نہ لگایا جائے۔ اے قرآن تیرا تعارف بڑا پسند آیا، بتا تو صحیح اگر یہ بندے تیری تلاوت کرتے ہیں، اگر یہ شہر کراچی والے تجھ پر عمل کرتے ہیں، تجھ کو پڑھتے ہیں، تجھ کو سنتے ہیں، تجھ کو سناتے ہیں، ان کو ملے گا کیا؟ قرآن جواب دیتا ہے میرا ایک حرف پڑھو گے میں 10 نیکیاں دلوا دوں گا، مجھے دیکھ کر کے پڑھو گے میں ناظرہ خاں کہلوا دوں گا، مجھے حفظ کر لو گے میں حافظ قرآن کے القاب دلوا دوں گا، میری تفسیر کو سمجھ لو گے میں مفسر قرآن کے تمغے دلوا دوں گا، اگر مجھ پر عمل کر کے زندگی گزار کر کے آ جاؤ گے میں کائنات کے پروردگار کے سامنے تمہاری سفارش کر کے تم کو جنت کا داخلہ عطا کروا دوں گا۔ یہ بڑی باوفا کتاب ہے، جہاں پر کوئی کام نہیں آئے گا نا تہاں پر یہ کام آئے گا۔ حضرات اکرامی کی بڑی باوفا کتاب ہے، اس کے ساتھ وفا کیجیے۔ آئیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، انداز یہ ہوگا ماں اپنے بچے کو پھینک ڈالے گی کہ یہ اللہ صرف مجھے بچا لے، باپ کہے گا اے اللہ صرف مجھے بچا لے، بیٹا کہے گا اے اللہ صرف مجھے بچا لے، چاہے سارے خاندان کو جہنم میں پھینک دے اللہ بس مجھے بچا لے۔ حضرت آدم جیسا پیغمبر کہے گا رب نفسی، حضرت نوح کہیں گے رب نفسی، حضرت ابراہیم کہیں گے رب نفسی، حضرت موسیٰ کہیں گے رب نفسی، ہر طرف سے رب نفسی کی صدائیں آ رہی ہوں گی، اے اللہ بس مجھے بچا لے، اے اللہ بس مجھے بچا لے۔ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ ماں باپ کام نہیں آئیں گے، بڑی محبت والا درجہ ہے، لیکن ماں بیٹے کے کام نہیں آئے گی۔ یہ انسان کھڑا ہوا پشیمان کھڑا ہوا، شرمندگی کے ساتھ کھڑا ہوا، آنکھوں کو نیچے کر کے کھڑا ہوا، بڑا گناہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، اب کیا جائے تو کیا کیا جائے، حساب و کتاب شروع ہونے لگا ہے، میں اپنے رب کو کیا حساب دوں گا، میں تو بڑا گناہگار ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جی القرآن، اسی اسنا کے اندر یہ جو قرآن ہے قرآن ہے قرآن ہے، ایک شکل کے اندر اس بندے کے پاس آئے گا، آ کر کے اس کو رب کی عدالت میں لے کر کے جائے گا، اللہ کے سامنے اس کی سفارش کرے گا اور عرض کرے گا اللہم زد وقارا، اللہم زد اکراما، اے اللہ اس کے اکرام میں اضافہ کر دے، اس کی عزت میں اضافہ کر دے، اس کے وقار میں اضافہ کر دے، اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دے۔ وہ بندہ کہے گا
ارے بھائی تو کون ہے؟ یہاں پر تو میری ماں میرے کام نہیں آئی، میرا باپ میرے کام نہیں آیا، میرا بیٹا میرے کام نہیں آیا، میرا دوست میرے کام نہیں آیا، اور میرا پڑوسی میرا کام نہیں آیا۔ تو کون ہے جو میرے لیے رب سے جھگڑا کر رہا ہے؟ تو کون ہے جو میرے لیے اللہ کے سامنے سفارش کر رہا ہے؟ تو کون ہے جو میری عدالت میں میرے ساتھ گواہ بن کر کے کھڑا ہوا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں یہ بولے گا اور بول کر کے کہے گا انا القرآن، میں قرآن ہوں جس کو تو پڑھتا رہا ہے، جس کو تو سنتا رہا ہے، جس کو تو سمجھتا رہا ہے، جس کو تو سیکھتا رہا ہے۔ میں وہ قرآن ہوں جس کے ساتھ تو نے دنیا میں وفا کی ہے، آج میں تیرے ساتھ وفا کر رہا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ اللہ کے سامنے سفارش کرے گا، اللہ اس کی سفارش کو قبول کر کے اپنے گناہگار بندے کو معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا کر دیں گے۔ اس کے ساتھ وفا کیجیے۔ لیکن مجھے بتائیے کتنی دن گزر گئے، راتیں گزر گئی، مہینوں گزر گئے، اور رمضان المبارک کے مہینہ میں شاید ہم اس کو کھول لیتے ہیں، اور ہمارا انداز والا یہ کیا ہے کہ بھائی بوڑھا آیا قاری صاحب کے پاس، آ کر کے عرض کرتا ہے حضرت میری اولاد جوان ہو گئی ہے اور میری اولاد میرے سامنے بدتمیزی کرتی ہے، میری اولاد مجھے گالیاں دیتی ہے، میری اولاد مجھے تھپڑ تک مار دیتی ہے، میری اولاد میری بات نہیں مانتی، میری اولاد مجھے گھر سے نکالنے پر تلی ہوئی ہے۔ یہ آیا آ کر کے سوال کرتا ہے۔ ایک بوڑھا نا حضرت فاروق اعظم کے پاس بھی آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت لگی ہوئی، بوڑھا لاٹھی ٹیکتے ہوئے حضرت امیر المؤمنین کے پاس آیا، آ کر کے عرض کرتا ہے ان ابنی اوقنی یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین میرا بیٹا میرا نافرمان ہو گیا، میرا بیٹا میرے سامنے بدتمیزی کرتا ہے، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، میرا بیٹا میرے سامنے گالی گلوچ کرتا ہے، میرا بیٹا میرے گریبان کو پکڑ لیتا ہے، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا۔ حضرت امیر المؤمنین نے بھیجے اور اس کو بلایا گیا، اس کو گرفتار کر کے لے کر کے آیا گیا۔ اب بیٹا بھی کٹہرے میں کھڑا ہوا، باپ بھی کٹہرے میں کھڑا ہوا۔ حضرت امیر المؤمنین نے بیٹے سے سوال نہیں کیا کہ تو بتا تو اپنے باپ کے ساتھ کیوں بدتمیزی کرتا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین نے اس باپ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا بابا آپ مجھے بتاؤ آپ نے اپنے بیٹے کو قرآن پاک کا کتنا حصہ سکھایا ہے؟ آپ نے اپنے بیٹے کو قرآن پاک کی کون کون سی آیات سکھائی ہیں؟ آپ نے اپنے بیٹے کو نبی علیہ السلام کے کون کون سے فرامین سکھائے ہیں؟ آپ نے اپنے بیٹے کو دین اسلام کی تعلیم کتنی دی ہے؟ اب باپ خاموش ہے، مہر بلب ہے، نگاہیں نیچی ہو چکی ہے، لب ہل نہیں رہے، گفتگو کرنے کی طاقت باقی نہیں رہی، اب خاموشی کے ساتھ کھڑا ہوا۔ بیٹا بولتا ہے، عرض کرتا ہے امیر المؤمنین میرا باپ کیا بولے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے بابا نے مجھے قرآن پاک کی کوئی آیت نہیں سکھائی، میرے بابا نے مجھے نبی علیہ السلام کی زندگی نہیں پڑھائی، میرے بابا نے مجھے حدیث نہیں سکھائی ہے۔ ہر آنے والا بوڑھا آج بھی میں اسے یہی کہوں گا جو یہ شکایت لے کر کے آتا ہے میں اس کو لے کر کے چلتا ہوں فاروق اعظم کی عدالت کے اندر۔ حضرت فاروق اعظم کا فتویٰ سنیے گا۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں او بابا تو آج میری عدالت میں آیا ہے، مقدمہ لے کر کے آیا ہے، اور تیری بات مقدمہ یہ ہے دیکھ تیرے بیٹے نے تیری نافرمانی کی ہے۔ بابا تیرے بیٹے نے تو آج تیری نافرمانی کی ہے، تو نے تو اپنے رب کی پہلے نافرمانی کر دی۔ تیرے رب کا حکم تھا اپنی اولاد کو قرآن سکھانے، تیرے رب کا حکم تھا اپنی اولاد کو رسول اللہ کی احادیث سکھانی ہے، تیرے رب کا حکم تھا جب یہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کی تلقین کرنی ہے، تیرے رب کا حکم تھا 10 سال کا ہو جائے اور اس کو مار پیٹ کر
کے بھی تو نے سجدے کی عادت ڈالنی ہے، لیکن تو نے تو اس کو نہیں سکھایا، قرآن نہیں سکھایا، حدیث نہیں سکھائی، نبی علیہ السلام کی سیرت نہیں پڑھائی، تو نے حضور کی زندگی اس کو نہیں بتائی ہے۔ اب جو آپ نے اس کو سکھایا ہے وہی سیکھ کر کے اس نے آپ کے سامنے بدتمیزی کی ہے، وہی سیکھ کر کے اس نے آج آپ کے گریبان کو پکڑا ہے، وہی سیکھ کر کے آج اس نے آپ کو تھپڑ مارا ہے۔ آئیے نا کٹہرے میں کھڑے ہوئیے، جتنے بھی ہیں کھڑے ہوئیے، حضرت فاروق اعظم کا فتویٰ سنیے۔ آج اگر ہماری اولاد ہماری نافرمان ہے تو اس میں قصور صرف ان کا نہیں ہے بلکہ والدین کا بھی ہے۔ والدین نے جو اپنی اولاد کو سکھایا انہوں نے سیکھ کر کے وہی کام سر انجام دیا ہے۔ یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ آ کر کے اب دعائیں کروائیں کہ میرا بیٹا میری اب بات نہیں مانتا۔ حضرات گرامی قدر، مصول بنایا گیا ہے، آپ کو آپ کے گھر کے اوپر مصول بنایا گیا۔ اگر آپ کے گھر والے نماز نہیں پڑھتے آپ سے سوال ہوگا، آپ کے گھر والے قرآن نہیں پڑھتے آپ سے سوال ہوگا، آپ کے گھر کے اندر اگر بے حیائی چلتی ہے، سر عام چلتی ہے، آپ سے سوال ہوگا، آپ کی بہن بیٹی پردہ نہیں کرتی آپ سے سوال ہوگا۔ اور مجھے ایک واقعہ یاد آیا، عجیب انداز، ہمارے ایک بہت بڑے مفسر اور مبلغ اور بہت بڑے عالم حضرت مولانا عظیم حاصل پوری حفظہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو نقل کیا۔ ایک باپ نا اپنے گھر کے اندر، پرانے دور کی بات ہے، ٹیلی ویژن لے کر کے آگے، اب تو یہ بے حیائی بڑی عام ہو چکی ہے نا، اب تو ہر پاکٹ کے اندر موجود ہے۔ ہم نے نوجوان بیٹے کو نوجوان بیٹی کو موبائل پکڑایا ہوا ہے اور ان کے الگ الگ رومز ہیں اور ان کمروں کے اندر لاک لگا کر کے بے حیائی ان کے ہاتھوں میں ہے۔ نوجوان لڑکا ہے، نوجوان لڑکی ہے، رات کی تنہائی ہے، اکیلا اور اکیلی ہے، نہ جانے جو کچھ مرضی کرتا چلے جائے، باپ کو فکر کوئی نہیں، اور جب پانی سر سے گزر جاتا ہے پھر آنسو بہاتا ہے۔ وقت سے پہلے خیال کیجئے، حضرت قرآن دیکھیے، یہ بوڑھا یہ باپ گھر کے اندر ٹیلی ویژن لے کر کے آ گیا۔ قاری صاحب کے پاس نماز بھی پڑھتا تھا، حاجی صاحب تھے، حج کر کے آئے نا، حج کر کے آئے تو یہ عورت جو اس کی بیوی ہے وہ کہنے لگی، آپ کے بیٹے آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کے ہوتے ہوئے دوسرے گھر میں جا کر کے ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اور ترستے ہیں ڈرامہ دیکھنے کے لیے، ترستے ہیں ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے، تو آپ اتنے امیر ہیں تو آپ اپنے بیٹوں کی اولاد کی خواہش کیوں نہیں پوری کر دیتے؟ ٹیلی ویژن لے کر کے آ گیا بابا، ٹیلی ویژن آ گیا اور قاری صاحب نے سمجھایا، یہ آپ نے کیا شیطان گھر میں داخل کر دیا ہے؟ کہا نہیں، صرف خبریں سنیں گے، صرف خبریں سنیں گے، صبح تلاوت لگتی ہے وہ تلاوت سنیں گے اور زیادہ سے زیادہ میچ دیکھ لیں گے۔ اب یہ شیطان ہے نا، اب یہ اپنی چال چلتا ہے، پہلے خبریں سنتے ہیں پھر صبح کی تلاوت سنیں گے اور پھر ایسے کریں گے صرف میچ دیکھ لیں گے، پھر ایسے کریں گے چلو ڈرامے دیکھ لیں گے، پھر ایسے کریں گے چلو تھوڑا سا آگے فلم چل جائے گی۔ حیا بے حیائی چلتی وہ بے حیائی جب ختم ہو گئی نا تو میرے نبی نے فرمایا جس کے اندر سے حیا ختم ہو جائے نا وہ پھر جو کچھ مرضی کرتا چلا جائے پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ جو کچھ مرضی کرتا چلا جائے اس کو کوئی معلوم کوئی پتہ نہیں۔ حضرات گرامی قدر، حقیقت کا واقعہ ہے، ٹیلی ویژن گھر میں لا دیا گیا، اب بے حیائی عام ہوتی چلی گئی، حیا دل سے ختم ہوتی چلی گئی۔ پہلے خبریں چلی، پھر جو ہے وہ میچ چلتا چلا گیا، پھر ڈرامے شروع ہو گئے۔ اب یہ گھر سے باہر رہتا ہے، پیچھے سے ٹیلی ویژن چلتا ہے، بعد جماعت بیٹھ کر کے تمام لڑکیاں بیٹیاں اور بیٹے مل کر کے ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں۔ اب انداز بڑھتا اس انداز تک چلا گیا، اب فلمیں شروع ہو گئی، اب فلموں کے اندر بے حیائی عام، بیٹوں اور بیٹیوں نے دیکھنا شروع کر دی۔ معصوم اولاد ہے، پتہ کوئی نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن جو بچہ دیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے، جو سنتا ہے وہ سیکھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک روز یہ بیٹھا ہوا اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھا ہوا
اس کا چھوٹا سا بیٹا بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا، سامنے انڈیا کی فلم چل رہی اور سامنے غلیظ ترین حرکات چل رہی ہیں۔ یہ معصوم سا بیٹا اپنے باپ سے پوچھتا ہے، بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بے حیا باپ، حیا ختم ہو چکی، کہتا ہے بیٹا یہ دونوں پیار کر رہے ہیں، یہ دونوں آپس کے اندر پیار کر رہے ہیں۔ اس معصوم بچے کا جواب سنیے گا۔ وہ معصوم بچہ بول کر کے کہتا ہے، بابا جانی یہ جو حرکات کر رہے ہیں، یہ جو پیار کر رہے ہیں، ایسا پیار میری بڑی آپی محلے کے فلاں لڑکے کے ساتھ بھی کرتی ہے۔ زمین نکل گئی پاؤں کے نیچے سے، آسمان پھٹ گیا۔ باپ نے جب یہ سنا اور ٹیلی ویژن کو پکڑ کر کے باہر لا کر کے توڑ دیا، ارے بھائی اب کیا فائدہ، اب کیا قصور بیٹے کا؟ انداز یہ ہے، عالم یہ ہے، اولاد نوجوان ہو گئی ہے اور عاشقی مشوقی کا اور معاملات چل دیے ہیں، نمازی نوجوان اور نمازی والدین ہیں، لیکن عجیب انداز یہ ہے کسی کو نہیں ملی، کسی کی محبت جو اس نے لڑکا اور لڑکی نے کی وہ پوری نہ ہوئی، اس نے اپنے بلیٹ مارا اور اپنی یہ رگوں کو کاٹ لیا، کوئی خودکشی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مجھے بھی تو ایک سوال کا جواب دیجئے نا، یہ نوجوان یہ ساری چیزیں سیکھتے کہاں سے ہیں؟ ان کو کہاں سے پتا چلتا ہے کہ اگر مجھے میری محبوبہ نہ ملی تو میں نے جا کر کے جان دے دینی ہے؟ اس کو کہاں سے یہ سیکھتا ہے؟ آپ نے تو اس کو بھیجا نا کالجز یونیورسٹیز کے اندر بھیجا، اور جا کر کے ذرا پٹی کو اتار کر کے ان کا بھی جا کر کے جائزہ لیجئے، اپنے کالجز یونیورسٹیز کا جا کر کے جائزہ لیجئے۔ ایک کلاس ہے، ایک کلاس کے اندر ایک بینچ ہے، ایک ہی ٹیبل کے اوپر لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہوئے، بے حیا جو ختم ہوگی، لڑکا اور لڑکی ساتھ بیٹھے ہوئے۔ اب تعلیم جاری ہے، تعلیم بھی کیا جاری ہے؟ قرآن ختم ہو گیا، احادیث ختم ہو گئی، واقعات ختم ہو گئے، انگریز کا کلچر پڑھایا اور پڑھا جا رہا ہے۔ اب یہ دونوں تعلیم سیکھ رہے، چھٹی ہوئی، بائک کے اندر، بائک کے اوپر یہ لڑکا بیٹھا اور پیچھے لڑکی کوئی تعلق نہیں ہے، دوستی اور یاری ہے، یہ لڑکی بیٹھ گئی ہے۔ اب یہ چل رہے ہیں، معاملات چل رہے ہیں، اس کو گھر میں ڈراپ کرنے کے لیے جا رہا، اور پھر ایسا وقت بھی آیا گھر سے تو یہ لڑکی، یہ مسلمان کی بیٹی ہے، کسی کافر کی بیٹی تو نہیں ہے، یہ مسلمان باپ کی، اس کا باپ نمازی ہے، اس کا باپ حاجی ہے، اس کا باپ قاری ہے، اس کا باپ عالم دین ہے، اس کا باپ بہت بڑا نمازی ہے، لیکن انداز دیکھیے حضرات گرامی قدر، یہ میرا اور آپ کا معاشرہ ہے۔ اگر ہم آنکھیں بند کر لیں تو یہ الگ بات ہے، گھر سے پڑھنے کے لیے گئی میری بیٹی، گھر سے پڑھنے کے لیے گئی، اور امت کی بیٹی گھر سے پڑھنے کے لیے گئی ہے، لیکن کالج کے اندر نہیں گئی، یونیورسٹی میں کلاس میں نہیں پہنچی، پارک کے اندر بیٹھ کر کے نامحرم کے ساتھ 5-6 گھنٹے گزارتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ کبھی صبح سویرے چکر لگانا پارکوں کا، آپ کو وہاں پر نظر آئے گا، آپ کو پتا چلے گا یہ بیٹیاں تو گھر سے پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اگر یہ آواز منبر و محراب سے نہیں اٹھے گی، اگر یہاں سے حیا نہیں سکھائی جائے گی، اگر یہاں پر والدین کی ذمہ داری نہیں بتائی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ معلوم پڑا یہ قصور ہے والدین کا، انہوں نے دین نہیں سکھایا، انہوں نے قرآن نہیں سکھایا، انہوں نے احادیث نہیں سکھائی، انہوں نے ادب نہیں سکھایا، انہوں نے آداب نہیں سکھائے، انہوں نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی نہیں بتائی ہے، انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی، اپنی بیٹیوں کو پڑھائی کوئی نہیں ہے۔ اب قصور جہاں اتنا ان کا ہے، وہاں پر قصور والدین کا بھی ہے۔ انداز تبدیل ہونا چاہیے۔ جس انسان کے پاس قرآن کی تعلیم کوئی نہیں، وہ انسان مردہ ہے۔ اور آؤ، اگر ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہیں نا تو ایک نسخہ دیتا ہوں آپ کو۔ آپ میں سے میرے سامنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے پردادا گزر گئے، دنیا میں آئے تھے گزر گئے، لیکن شاید آپ کو ان کا نام بھی یاد نہ ہو۔ مجھے نہیں یاد اپنے پردادا کا نام، اکثر لوگوں کو نہیں یاد ہو، آئے تھے چل دیے، ختم ہو گئی زندگی، ختم ہو گئی۔ لیکن آؤ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں، اس قرآن کے ساتھ وفا کیجئے، اس قرآن کے ساتھ وفا کیجئے۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں نا، مرنے کے بعد بھی اس قرآن کے ساتھ وفا کیجئے۔ آپ کے پردادا کو کوئی نہیں جانتا، میرے پردادا کو کوئی نہیں جانتا، لیکن آپ میں سے کتنے ہیں
جو امام بخاری کو جانتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے ہیں جو امام مسلم کو جانتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے ہیں جو امام ترمذی کو جانتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے ہیں جو امام نسائی کو جانتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے ہیں جو بہت بڑے علماء کو جانتے ہیں؟ ہزاروں سال گزر چکے، ان کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن انہوں نے قرآن کے ساتھ وفا کی، وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ تلاش کر میری محفل، میرا مزار نہ پوچھ، بس میں علم و وفا میں آج بھی زندہ ہوں، تلاش کر میری محفل، میرا مزار نہ پوچھ۔ یہ انداز ہے، قرآن کے ساتھ آپ وفا کیجئے، آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے، آپ کی نسلیں زندہ رہیں گی، آپ اپنی نسلوں کو تعلیم دیجئے، اللہ کی قسم آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ لیکن انداز دیکھیے گا جنہوں نے قرآن کے ساتھ وفا کی۔ میرے نبی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ابو جہل قرآن کو سنتا نہیں ہے، کائنات کے پروردگار نے اعلان کر دیا انکا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ جو قرآن کو پیٹ پھیرتے ہیں، جو قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، جو قرآن کو سنتے نہیں ہیں، جو قرآن سے وفا نہیں کرتے، کائنات کا پروردگار کہتے ہیں وہ لوگ مردہ ہیں، روٹی کھا کر کے مردہ، پانی پی کر کے مردہ، زندگی گزار کر کے مردہ، سانس لے کر کے مردہ، کرسی پر بیٹھ کر کے مردہ، زندگی کے لمحات گزار کر کے مردہ ہیں۔ لیکن ادھر دیکھیے، یہ ایک یتیم ابن یتیم ابن یتیم ابن یتیم ہے، اور یہ غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ہے، لیکن اس نے قرآن کو سینے سے لگایا ہے، اس نے قرآن کو پڑھا ہے، اس نے قرآن پر عمل کیا ہے، الہ کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، جام شہادت نوش کر دیا، اب یہ فوت ہو گیا، اب یہ مر چکا ہے، اس نے سفید رنگ کا کفن کا لباس پہن لیا، اس کے لیے قبر کو کھود دیا گیا، قبر کے اندر اس کو دفنا دیا گیا، اوپر مٹی کو ڈال دیا گیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں مر گیا ہے، کفن پہن لیا ہے، مر گیا ہے، قبر میں اتار دیا ہے، مر گیا ہے، مٹی ڈال دی ہے، اب مر گیا ہے۔ کائنات کا پروردگار کہتے ہیں بل احیا ولکن لا تشعرون، اور نہیں نہیں نہیں، اس کو مردہ نہیں کہنا، یہ مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے، ہاں ہاں یہ زندہ ہے، کفن پہن کر کے زندہ ہے، قبر میں اتر کر کے زندہ ہے، سانس بند ہو گیا پھر بھی زندہ ہے، دنیا سے رخصت ہو گیا پھر بھی زندہ ہے، قبر کی کال کوٹری میں پہنچ چکا ہے پھر بھی زندہ ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، قرآن کی محبت مردوں کو زندہ کر دیتی ہے، قرآن کی بے وفائی زندوں کو مار کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ کی نسلیں مٹ جائیں گی، نام و نشان نہیں رہے گا، تاریخ میں جیسے آپ کے پردادے کو کوئی نہیں جانتا، 2 لڑیوں کے بعد آپ کو بھی کوئی نہیں جانے گا۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو نسخہ دیے دیتا ہوں، سنیے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملو، جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جب انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے، جب انسان کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، جب اس کو غسل دے دیا جاتا ہے، جب اس کو کفن کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، اس کے جنازے کو پڑھا دیا جاتا ہے، اس کی چارپائی کو اٹھا کر کے قبرستان میں پہنچا دیا جاتا ہے، اس کی قبر کو کھود دیا جاتا ہے، اس کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، اوپر مٹی کو ڈال دیا جاتے، سارے لوگ واپس آ جاتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں انقطع عملو، اب یہ بندہ قبر میں جا پہنچا ہے، اس کا اور دنیا کا تعلق ختم ہو چکا ہے، اس کے پاس بڑا بینک بیلنس تھا، بینک کے اندر موجود ہے، لیکن یہ قبر میں پڑا ہوا وہ بینک بیلنس اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، یہ قبر کے اندر پڑا ہوا، اس کی بڑی عزت، بڑی شہرت، بڑا نام تھا، لیکن اس نام کا فائدہ اس کو قبر کے اندر نہیں پہنچے گا، اور اس کا بڑا جاہو جلال، اور اس کے بڑے محلات، اس کی بڑی فیکٹریاں، اس کے پاس ہزاروں لوگ کام کرتے تھے، لیکن اب اس کو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، یہ قبر کے اندر اکیلا پڑا ہوا، یہ رات کی تاریکی ہے، کبھی جایا کیجئے، اللہ کی قسم رات کی تاریکی میں ہم قبرستان کے راستے سے نہیں گزرتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے، میں کہا کرتا ہوں آپ کو قبرستان سے گزرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کبھی ان سے بھی تو جا کر کے کوئی پوچھے
ہے نا جو قبروں کے اندر موجود ہے ان کی کیفیت، قبرستان سے گزرتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے لیکن قبر کے اندر جاتے ہوئے ہمیں ڈر نہیں لگتا، اوپر کے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اندر کے اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا۔ آپ کو شاید مہینوں گزر چکے ہوں، آپ کبھی کبھی قبرستان میں گئے ہوئے ہوں، آپ قبرستان میں نہیں جاتے، آپ اپنی اولاد کو قبرستان میں لے کر کے نہیں جاتے، سیٹرڈے نائٹ ہوتی ہے آپ اپنی اولاد کو پارک کے اندر روشنی کے اندر لے کر کے جاتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں، میرے ایک شیخ بتانے لگے، حضرت فاروقی صاحب جب مجھے چھٹی ہوتی ہے نا میں اپنی اولاد کو جمع کر کے میں ان کو قبرستان میں لے کر کے جاتا ہوں، سیٹرڈے نائٹ جب مجھے وقت ملتا ہے میں ان کو پارک میں نہیں لے کر کے جاتا، میں اس کو دنیا دکھانے کے نہیں لے کر کے جاتا، میں ان کو قبرستان میں لے کر کے جاتا ہوں اور جا کر کے ان کو بتاتا ہوں بیٹا آپ کا حقیقی گھر یہ ہے، اس گھر کے لیے تیاری کر لو، آپ نے اور میں نے اس کے اندر آنا ہے، یہ 2 گز زمین کا ٹکڑا ہماری منزل ہے، اس کے لیے تیاری کر لو، جو اس میں پاس ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے پاس ہو گیا، دنیا تو چند دنوں کی، چند گھنٹوں کی، چند گھڑیوں کی ہے، بیٹا یہاں پر روکھی سوکھی کھا کر کے گزارا کر لینا، اس دنیا کے لیے، اس پیسے کے لیے، اس مال کے لیے زندگی نہ گزارنا، اس کے لیے تیاری کر لو۔ انداز ہے نا، سوچ ہے والدین کی، ایک تعلیم کا انداز ہے، ایک سکھانے کا انداز ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں بندہ قبر میں پڑا ہوا تمام کے تمام معاملات اس کی قبر سے کٹ چکے ہیں، اب کوئی چیز اس کو قبر کے اندر نہیں پہنچ رہی سوائے 3 چیزوں کے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں، 3 معاملات ایسے ہیں، یوں سمجھیے قبر کے اندر سے 3 سوراخ ہیں، قبر کے اندر سے 3 سوراخ ہیں جو دنیا کی طرف آتے ہیں، جن کا تعلق، اس مردے کا تعلق جس لائن کے ساتھ یہ دنیا کے ساتھ اس کا رابطہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بات بتائی، آپ فرماتے ہیں پہلی بات او ولد صالح یدعو لہ، بندہ قبر میں پڑا ہوا، رات کی تاریکی میں پڑا ہوا بندہ قبر کی کال کروٹری میں پڑا ہوا ہے اور اس نے اپنی اولاد کو تعلیم سکھائی ہے، اس نے اپنی اولاد کو قرآن سکھایا، اس نے اپنی اولاد کو حدیث سکھائی ہے، اس نے اپنی اولاد کو عالم بنایا ہے، اس نے اپنی اولاد کو حافظ بنایا ہے، اس نے اپنی اولاد کو قاری بنایا ہے، اس نے اپنی اولاد کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سکھائی ہے، خود قبر میں چلا گیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس کا ننھا سا بیٹا اٹھ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے اپنے بابا کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ میرے بابا جان کو قبر کے اندر ان کو عذاب سے محفوظ فرما دے، ان کے درجات کو بلند کر دے۔ یہ بندہ اللہ کے سامنے عرض کرتا ہے اللہ میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا، میں تو قبر کے اندر، میں تو قیامت والے دن میرا تو تمام کے تمام معاملات کٹ چکے، میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا، میں تو روزہ نہیں رکھ سکتا، میرے پاس تو جتنا مال تھا میں تو جائیدادوں کا نام لگوا کر کے آ گیا ہوں، میں نے تو صدقہ کوئی نہیں کیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن یہ میرے درجات میں بلندی کیسے، یہ میری عزت میں اضافہ کیسے، یہ میرے اکرام میں اضافہ کیسے، یہ مجھے عزت کے اندر بلندی کیسے مل رہی ہے۔ کائنات کا پروردگار کہتا ہے آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی ہے، ہم نے اس دعا کو قبول کر کے تیرے درجات کے اندر بلندی کر دی ہے۔ سنیے آخری 3-4 منٹ میری طرف دیکھیے گا، میں آپ کو ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں، پتہ کوئی نہیں، ابھی زندگی کی سوئی چل رہی ہے، نہ جانے کب زندگی کے 12 بج جائیں، معلوم کوئی نہیں کہ جس راستے سے میں گزر کر کے آیا ہوں اس راستے کے بازار کے اندر شاید آپ کے اور میرے کفن کا لباس آ چکا ہو، پتہ کوئی نہیں۔ جس مائک سے پہلے اعلان ہوا، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، محترم جناب فلاں صاحب وفات پا چکے ہیں، اگلا نام تیرا اور میرا بھی ہو سکتا ہے، اگلا اعلان تیرا اور میرا بھی ہو سکتا ہے، یہ فطور ذہن سے نکال دیجئے کہ میں تو ابھی نوجوان ہوں، ابھی تو میں نے توبہ کرنی ہے، جب میں ابھی کر لیتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا۔
حضرات گرامی قدر، وہ ٹرین میں بیٹھے ہوئے تبلیغی ہمارے بھائی، ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم ٹرین میں بیٹھے تو ہیں لیکن ٹرین سے اتریں گے نہیں، ہمیں اتارا جائے گا، اور ہمیں نہیں اتارا جائے گا، ہماری راہ کو اتارا جائے گا۔ یہ زندگی ہے، یہ زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے کہ پتہ ہی کوئی نہیں کس وقت مر جانا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں کس وقت موت آ جانی ہے۔ یہ سب سے بڑا امتحان ہے۔ سنو، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ اگر آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں، اگر موت آ گئی اور موت آ گئی اور آپ مر گئے، اور آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے کوئی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے والا نہ ہوا، تو پھر مجھے کہنے دیجئے، اللہ کی قسم آپ پھر بے اولاد مرنے والے ہیں۔ یوں ہی سمجھیے کہ ہماری اولاد ہے ہی کوئی نہیں۔ جس انسان کے پاس نیک اولاد نہیں ہے نا، وہ یوں سمجھے کہ وہ بے اولاد مرنے والا ہے۔ جی ہاں، پھر سنیے، وہ بے اولاد مرنے والا ہے۔ ارے عجیب انداز ہے، سوچ عجیب ہے۔ قرآن سکھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کوئی نبی علیہ السلام کی احادیث سکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بیٹے کو بنایا، ڈاکٹر بنایا، اور انداز معاشرے کا بھی دیکھ لیجئے، آپ سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں۔ یہ بیٹا ہے، اس کو سکول کے اندر داخل کیا گیا، سکول کی تعلیم مکمل ہوئی، کالج میں گیا، کالج کی مکمل ہوئی، یونیورسٹی میں بھیج دیا گیا، وہاں مکمل ہوئی۔ باپ نے اپنا سب کچھ بیچ کر کے اس کو باہر بھیج دیا، اب باہر کی یونیورسٹیز میں جا کر کے تعلیم حاصل کر رہا ہے، بڑا انسان بن رہا ہے، ڈاکٹر انجینئر بن رہا۔ پیچھے سے فون جاتا ہے، بیٹا میں بڑا بیمار ہوں، میں بڑا بیمار ہوں، آ کر کے میرا پتہ لے لے۔ یہ کہتا ہے بابا میرے پاس وقت کوئی نہیں، میں بڑا بیزی ہوں اور میری تعلیم چل رہی ہے، میرے پاس وقت کوئی نہیں ہے، میرے پاس ٹائم کوئی نہیں۔ باپ راہیں تکتا تکتا مر جاتا ہے۔ اب فون جاتا ہے، بیٹا آ جاؤ، تمہارا باپ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، تمہارا باپ مر چکا ہے، آ جاؤ، اس کے جنازے کا وقت ہے۔ اب یہ بھاگا بھاگا آیا، سامنے باپ کا جنازہ پڑا ہوا، باپ کی چارپائی پڑی ہوئی ہے، اور یہ صف کے اندر کھڑا ہوا زارو قطار رو رہا ہے، اور روتا روتا اپنے ساتھیوں سے پوچھتا ہے، او میرے بھائیو مجھے بتاؤ تو صحیح، جنازہ تو میرے باپ کا ہے، میں نے اپنے باپ کے جنازے پر دعائیں کون سی پڑھنی ہے؟ میرا باپ تو مجھے قرآن نہیں سکھا کر کے گیا، میرا باپ تو مجھے نہیں بتا کر کے گیا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں میرے جنازے پر یہ دعائیں پڑھنا۔ میرا باپ تو مجھے نہیں سکھا کر کے گیا کہ بیٹا جب میں قبر میں پہنچ جاؤں تو میرے بات رو رو کر کے میرے لیے دعا کرنا، قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، لوگوں کے لیے صدقہ کرنا۔ اللہ کی قسم پھر وقت کوئی نہیں، یوں ہی بات ختم ہو گئی۔ تو پھر یہی بات ختم ہو گئی کہ جب اس کے پاس، میں تو سمجھتا ہوں ایک والد کے لیے اس کی ساری زندگی کی کمائی اس کا بیٹا ہوا کرتے، اس کی بیٹی ہوا کرتی ہے، اگر وہی اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے کے قابل نہ ہوئے تو وہ جتنا مرضی امیر ہے، میں کہتا ہوں اس سے بڑا غریب کوئی نہیں، اس سے بڑا مسکین کوئی نہیں ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، آج کا میرا پیغام اور میسج یہ ہے، اپنے مرنے کے بعد ایسے لوگ پیدا کر کے چلے جائیے جو آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے والے ہوں۔ کائنات کا پروردگار جن کی اولاد موجود ہے اور جن کے پاس وقت موجود ہے، کائنات کا پروردگار ان کو قرآن اور حدیث کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ جو اپنے والدین کے نافرمان ہیں، اللہ ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں آپ کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ سب سے پہلی بات، یہ جو سلسلہ شروع ہوتا ہے نا، یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے ایک نوجوان کی سوچ سے۔ یہ جو تعلیم کا سلسلہ، تربیت کا سلسلہ نوجوان کی سوچ سے شروع ہوتا ہے۔ آپ نوجوان جب آپ نے اپنا انتخاب کرنا ہے، شادی کا وقت آتا ہے، اس وقت یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اپنے لیے نیک بیوی کا انتخاب کیجئے، نیک بیوی کا انتخاب کیجئے۔ اگر بیوی نیک ہوگی تو اولاد بھی نیک ہوگی، پھر وہ آ کر کے اس کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرے گی۔ اور جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، آج سے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ پیسہ ملے یا نہ ملے ہیں،
برادری اپنی ملے یا نہ ملے اور باقی معاملات ملے یا نہ ملے، دین چاہیے۔ اگر دین مل گیا نا تو دین دیکھ کر کے ہم اپنے بیٹے اور بیٹی کا نکاح کریں گے۔ جو نوجوان ہے وہ دعا کیا کیجئے اور اللہ سے مانگا کیجئے، جس کو نیک بیوی مل گئی اللہ کی قسم اس کی دنیا ہی جنت ہے۔ جس انسان کو نیک بیوی مل گئی اس کی نسلیں سدھر جاتی ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں نا، وہ مائیں اب ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، پہلے مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہوئی اللہ کا قرآن پڑھا کرتی تھی، آج کی ماں بچے کو دودھ پلاتی ہوئی ڈرامہ دیکھتی ہے۔ اب کیا میں کہا کرتا ہوں، اگر ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہونا تو تب ہی بیٹے حسن و حسین پیدا ہوا کرتے ہیں۔ آج سے نوجوان اپنی سوچ بنائیے اور وظیفہ پڑھا کیجئے، دعا کیا کیجئے، علماء سے دعا کروایا کیجئے۔ یہاں پر آ کر کے حیا آ جاتی ہے، بھائی میں اپنی شادی کا نام لوں، ارے بھائی دعا کریں اللہ سے رو رو کر کے دعا کریں، مانگے اے اللہ مجھے نیک ہم سفر نیک ساتھی عطا کر دے۔ یہ اگر آپ کو مل گیا تو تمام کے تمام معاملات درست ہو جائیں گے۔ آپ اور میں جتنے لوگ جتنے ساتھی جن کا بھی نکاح نہیں ہوا وہ دعا کریں، دعا کروایا کریں، اور رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ وظیفہ آپ کو نوجوانوں کو دیے جا رہا ہوں، یہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیے اور اللہ کے سامنے سوال کیا کیجئے۔ اور جو والدین ہیں ان کو بھی چاہیے، اگر وہ خود اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار کے جا رہے ہیں اپنی اولاد کی شروع سے، اور آپ کو ایک بات پتہ کی بتاؤں، اب ہو گئی نا شادی ہو گئی تو اب یہ بچے کی تعلیم کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بچے کی تعلیم کا یہ بڑی عجیب بات ہے، بچہ ہوا، بیٹا پیدا ہوا، اب یہ 2 3 4 سال کا ہے، اس کی عمر سے بڑا، اس کے وزن سے بڑا اس کو بیگ ڈالا ہوا ہے، اور وہ صبح سویرے ماں اٹھا کر کے اس کو جو ہے وہ اسکول میں بھیج رہی ہے۔ اور ماں باپ سب سے پہلی یونیورسٹی ماں ہے، سب سے پہلا تعلیم کا ادارہ ماں ہے، ماں اس کو سکھائے۔ اور میں آپ کو ایک ریسرچ کی بات بتاتا ہوں، یہ 2 3 4 سال کے بعد تعلیم کا آغاز نہیں ہوتا، جب بیٹا 4 ماہ کا ہونا، اپنی ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا جب بیٹا ہوتا ہے اس کی تعلیم کا آغاز ہو جاتا ہے، اس کی تعلیم شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کی ماں کو قرآن سنائیے، جو ماں قرآن سنے گی اس کا اثر اس کے بیٹے کو ہوگا، اس کی ماں نماز پڑھے گی اس کا اثر۔ اب یہ تربیت ہو رہی ہے نا، ہمیں پتہ چلتا ہے 10 سال کے بعد، او یار ابھی تو چھوٹا ہے، او ابھی گالی دیتے ہو، چلو بڑا ہوگا تو سیکھ جائے گا، ابھی بدتمیزی چلو بڑا ہوگا تو سیکھ جائے گا۔ کب بڑا ہوگا؟ جب بڑا ہوگا، جب گریبان تک پہنچ جائے گا تب سیکھ جائے گا؟ نہیں، 4 ماہ کا بیٹا ہونا، جو نوجوان ہیں یہ میری خصوصی بات سنیں، 4 ماہ کا بیٹا ہے، اس کی والدہ کو تعلیم و تربیت شروع کر دیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بات لطیفے کی بھی ہے، میرے ایک دوست ہے نا، بڑے پیارے دوست ہیں، بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک نیک خاتون سے نکاح کیا، وہ بھی عالمہ۔ اب دونوں نے سوچا کہ ہم تعلیم کا سلسلہ 4 ماہ سے شروع کر دیں گے۔ اب اس نے اسباق کے ٹائم رکھے ہوئے اپنی بیوی کے، آدھا گھنٹہ تو نے قرآن سننا ہے، آدھا گھنٹہ تو نے انگلش کا لیکچر سننا ہے، آدھا گھنٹہ تو نے یہ تفسیر کو سننا ہے، آدھا گھنٹہ اس نے کہا میں نے لگا دیا، آدھا گھنٹہ آپ نے ہر روز ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا ہے کہ میرا بیٹا، اس کی دل کی خواہش ہے میرا بیٹا قاری ہو، خوبصورت پڑھنے والا، میرا بیٹا ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا گفتگو کرنے والا ہو، میرا بیٹا انگلش بولنے والا بھی ہو، میرا بیٹا بہت بڑا اسکالر ہو۔ اب وہ اپنے ذہن کے مطابق نا اپنے بیٹے کی تربیت اس نے شروع کر دی۔ اب وہ جب اس نے مجھے بتایا نا تو وہ جو ہے اس نے کہنے لگا کہ بھی میں اپنی بیوی کو نا آدھا گھنٹہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی گفتگو بھی سناتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی ایسا نہ ہو جیسے ہی آپ کا بیٹا پیدا ہو اور بیٹا پیدا ہوتے ساتھ ہی وہ یہ کہے کہ یہ بھائی نے اچھا سوال کیا ہے، یہ جو بھائی نے سوال کیا یہ اچھا سوال کیا ہے۔ تو یہ 4 ماہ سے بیٹے کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کو ہم پڑھیں، سیکھیں، اور یہی ہماری متاع حیات ہے، یہی ہماری زندگی کی کمائی ہے۔ کائنات کا پروردگار آپ کو اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔